پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قاتل ایران کی گرفت میں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ترجمان نے بڑا دعویٰ کر ڈالا۔ اسرائیل نے بھی فوجوں کو حکم دے دیا۔ جنگ کی تیاریاں عروج پر۔ پاکستان کے لیے بھی بڑا خطرہ۔ اسرائیل اور ایران کے مابین بڑھتی کشیدگی انتہائی خطرناک قرار۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ایران کیسے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، چند روز قبل ایران میں ہونے والے ایک اندوہناک واقعے میں ایرانی ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ایرانی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں نے شواہد کی بنا پر اسرائیل کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یوں دونوں ممالک کے مابین پہلے سے موجود کشیدگی میں مزید شدت آ چکی ہے، جبکہ ایران کی جانب سے بڑے اور اہم دعوے بھی کیے جا رہے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل اور مغربی طاقتیں ایران کو دیوار سے لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایرانی حکام نے محسن فخری زادہ کے قتل کی پلاننگ سے پردہ اٹھاتے ہوئے اہم راز افشاں کیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ علی شمخانی نے ممتاز ایرانی سائنسدان محسن فخری زادہ کی ٹارگٹ کلنگ کی تفتیش میں حاصل ہونے والی پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی اسرائیلی جاسوس تنظیم موساد نے الیکٹرانک آلات کی مدد سے انجام دی، جبکہ اس میں ملک کے اندر موجود منافقین یعنی دہشت گرد بھی براہ راست ملوث ہیں۔ دوستو، گزشتہ روز علی شمخانی نے میڈیا سے گفتگو میں تاکید کی کہ دشمن گزشتہ 20 سال سے محسن فخری زادہ کو شہید کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے بارہا کارروائیاں بھی انجام دیں جن کو ناکام بنا دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مرتبہ بھی ان پر ہونے والے حملے کے مقام کی پیشگی اطلاع مل چکی تھی، تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ ایک عرصے کے ناکام حملوں کے تناظر میں موصول ہونے والی تازہ رپورٹ پر قابل قدر سنجیدگی حاصل نہ ہو پائی، جس کے باعث اس مرتبہ دشمن اپنے مذموم ہدف میں کامیاب ہو گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ نے میڈیا کو بتایا کہ موصول ہونے والی تازہ رپورٹس کے بعد محسن فخری زادہ کی سیکیورٹی میں تبدیلیاں کر کے اسے مزید بہتر بنا دیا گیا تھا، تاہم اس بار دشمن نے ایک بالکل نیا پیشہ ورانہ اور خصوصی انداز اپناتے ہوئے گزشتہ 20 سالوں پر مبنی اپنے مذموم مقصد کو حاصل کر لیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اس کارروائی میں ملوث مجرموں کا پتہ لگا لیا گیا ہے اور ان کے گرد مسلسل گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزراء اور حکومتی اراکین اس کارروائی کو موساد کی کارستانی قرار دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ایران جوابی کارروائی کرے گا، جبکہ ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف ممکنہ کارروائی پر اسرائیلی فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی سیاسی اور عسکری قیادت کی سیکیورٹی اور حساس تنصیبات کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ لبنان میں واقع اسرائیلی ایئر بیس پر بھاری اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے جنگی مشقوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ لبنانی میڈیا نے گزشتہ روز ایک خبر بریک کی کہ اسرائیلی جنگی طیارے بیروت اور سیدہ کی فضاؤں اور ساحلی علاقوں میں نچلی پرواز کے ساتھ اڑتے دیکھے گئے ہیں، جبکہ لبنانی شہریوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر لکھا کہ اسرائیلی جنگی طیارے صبح سویرے سے شام تک کم اونچائی پر بیروت کی فضا میں پرواز کرتے رہے۔ اسرائیلی طیاروں نے بعض مقامات پر فرضی حملے بھی کیے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر ایلی کوہن نے محسن فخری زادہ کے قتل کے حوالے سے گزشتہ روز ایک بیان جاری کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ کس نے فخری زادہ کو قتل کیا، مگر ایران مقتول سائنسدان کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری میں ملوث ہے اور مشرق وسطیٰ اور دنیا اس کے بغیر بہتر ہوگی۔ کوہن نے زور دے کر کہا کہ اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیار کے حصول سے روکنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا اور یہ کہ اسرائیل شام میں ایرانی ملیشیاؤں کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ کام بھی جاری رکھے گا۔ ان بیانات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے اسرائیل ایران کے خلاف سرگرم ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جس بنا پر ایران نے اسرائیل کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ تاہم بعض تجزیہ کار اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ چونکہ ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کی ٹارگٹ کلنگ میں اسرائیل کی غاصب صہیونی ریاست ملوث ہے،
لہٰذا ایران اس مجرمانہ اور دہشت گردانہ اقدام کا جواب نہیں دے گا۔ یہ تجزیہ کار اپنی رائے کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فخری زادہ کی ٹارگٹ کلنگ در حقیقت اسرائیل کا پھیلایا ہوا جال ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران اس جال میں پھنس کر جو بائیڈن کی سربراہی میں آئندہ امریکی حکومت سے جوہری معاہدہ منعقد ہونے کا موقع ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تجزیہ اور رائے مکمل طور پر غلط اور حقیقت سے دور ہے، کیونکہ یہ ایسے تجزیہ کاروں کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے تجزیوں کی بنیاد غلط قسم کے مفروضات پر استوار کر رکھی ہے۔ ایک انکشاف کے مطابق ایران نے اپنی انتقامی کارروائی کا آغاز محسن فخری زادہ کی ٹارگٹ کلنگ کے اگلے دن سے ہی کر دیا ہے۔ دوستو، اس انتقامی کارروائی کے ضمن میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون منظور کیا جس کے تحت ایرانی جوہری توانائی ایجنسی کو حکم دیا گیا کہ وہ موجودہ مقدار سے یورینیم کی افزودگی کو مزید 20% تک بڑھا دے۔ یہی نہیں، ایران کے اراکین پارلیمنٹ ایک اور بل کا جائزہ بھی لے رہے ہیں جس میں حکومت کو NPT کے اضافی پروٹوکول پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایران گزشتہ ایک عرصے سے رضاکارانہ طور پر NPT کے اضافی پروٹوکول کی پابندی میں مصروف ہے۔ اراکین پارلیمنٹ نے جوہری توانائی ایجنسی کو عراق ہیوی واٹر پلانٹ کو بھی دوبارہ بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف عمل کے میدان میں بھی مناسب جواب ایک یقینی امر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایران وہ ملک ہے جس نے 20,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے والے امریکہ کے جدید ترین ڈرون گلوبل ہاک کو اپنی سرحدوں میں داخل ہوتے ہی کامیابی سے مار گرایا تھا۔ ایران وہ ملک ہے جس نے امریکہ اور برطانیہ کو جبل الطارق میں پکڑے جانے والے آئل ٹینکر کو آزاد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایران وہ ملک ہے جس نے شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور عراق میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے عین الاسد کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنا ڈالا۔ ایران کا یہ اقدام دوسری جنگ کے بعد ایک منفرد فوجی اقدام تھا، لہٰذا اب بھی ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اس مجرمانہ اقدام کو بے جواب نہیں چھوڑے گا، جس سے ایک بار پھر بڑی جنگ کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔